Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت لاجواب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو خیر کا ہی پہلو ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ پانی ایک نعمت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں۔
ہوا ایک اللہ کی نعمت ہے، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر مخاطب کر کے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ احسان کے طور پر جتلایا ہے۔ ویسے بھی کسی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر انسان ہر وقت شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، ان میں رسول بنا کر اپنا بھیجا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے انسانوں کے اندر بھیجا۔ یتلو علیہم، یہ ان پر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو تعلیم دی۔ کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہیں کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے ہیں، مسجد نبوی میں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ بطور سپاہ سالار کے ہیں، جہاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہ سالار ہیں۔ گھریلو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ 11 ازواج مطہرات تھیں، اور سب سے انصاف کر کے دکھا دیا کہ میرے امتیوں ایسے زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ اور رحمت للعالمین تھے، کسی کا دکھ درد برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کا مالک ان کو چھوڑتا نہیں تھا، کئی دنوں کے بعد آتے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بڑی دیر سے آتے ہو، تو انہوں نے کہا مالک اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک سے پوچھو کہ تو مجھے کس طرح آزاد کرے گا، کتنے درہم لے گا۔ جب وہ گئے اپنے آقا سے کہا کہ میرا نبی کہتا ہے مجھے کیسے آزاد کرو گے، تو اس نے بھی بڑی عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگا یہ سامنے تجھے میدان نظر آ رہا ہے، اس میں کھجوروں کا باغ لگا دو اور وہ پک جائے اور اس سے پھل گرنا شروع ہو جائیں تو آزاد ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اتنی لمبی عمر کس کی ہوگی، تو پھر جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان تو نے بتایا نہیں، تو انہوں نے کہا میری آزادی بڑی مشکل ہے، کہ اس باغ میں کھجور لگیں گے، وہ پکیں گے، وہ گریں گے، پھر میں آزاد ہوں گا، پیسوں کا انتظام تو صحابہ کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں ایک یہودی ہے، اس سے کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے 300 نڑ کھجوروں کے مانگے ہیں۔ جب آئے لے کر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، جس سے آج بھی دشمن جس کا نام سن کے لرزتا ہے، ان کو ساتھ لیا اور جا کر خود اپنے ہاتھ مبارک سے وہاں کھجوروں کے نڑ لگائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پانی لگا رہے ہیں۔ ایک دن میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کو پانی دیا، تیسرے دن وہ درخت بن گئے، چوتھے دن اس سے پھل گرنا شروع ہو گئے، اور جو اس نے رقم متعین کی تھی وہ صحابہ نے جمع کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور کہا جاؤ اپنے مالک سے کہو تمہارا کھجوروں کا باغ تیار ہے اور یہ پیسے ہیں۔ جب ان کے سامنے گئے تو مالک کہنے لگا سلمان تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 5 دنوں میں کھجور کا باغ لگ سکتا ہے اور اس سے کھجوریں بھی گرنا شروع ہو جائیں، کدھر بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ کمال اس کملی والے کا ہے، تو جا کے اپنا باغ دیکھ لے۔ جس طرح ہمیں قرآن و حدیث پر اعتبار نہیں ہے نا، وہ تو کافر تھا، یہودی تھا، وہ بڑی مشکل سے چلا وہاں سے آ کے جب اس نے دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا، آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا اس نے۔ تو اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور کہا یہ باغ بھی مسلمانوں کے لیے وقف ہے
اور یہ جو تو نے پیسے مجھے دیے ہیں یہ بھی مسلمانوں پہ وقف ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ باغ موجود ہیں۔ ہمارے اکابرین جب جاتے ہیں تو اس باغ کی زیارت کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے وہ۔ تو دکھ درد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شریک تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ یہ اعمال ہیں زندگی گزارنے کے۔ والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائی ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمانے لگے کہ میں اگر بسم اللہ شریف کے بے کی تفسیر بیان کروں تو سال ہا سال لگ جائیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سلسلہ وار بات شروع ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی تشریف لائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں اور کس مشکلات سے انہوں نے صحابہ اکرام کو دین پہنچایا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔